نعوذہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اچھا شوہر ملنے کا وظیفہ بتائیں گے۔ آج کا وظیفہ ناظرین محترم ان تمام بہنوں کے لیے ایک خاص اہمیت کا حامل ہے جو کہ بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے یا رشتہ میں بندش کی وجہ سے اچھا رشتہ حاصل کرنے سے محروم رہ جاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو ان تمام بہنوں کے تمام روحانی مسائل کا مکمل اور جامع حل ہے، لہٰذا اس روحانی اور علمی پروگرام سے جلد فیض حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، کیونکہ اس علمی پروگرام سے حاصل ہونے والی روحانی معلومات آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے اس معاشرے میں لڑکیوں کے اچھے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہمارے اس معاشرے میں ایسے مردوں کی ضرور کمی ہے جو کہ گھر کا ایک متوازی نظام زندگی چلا سکتے ہیں۔ اس زمن میں والدین اپنے بچیوں کی بہتر سے بہتر تعلیم و تربیت تو کرتے دیکھے جاتے ہیں، لیکن جب بات رشتوں کی آتی ہے تو ان کو شادی کے لیے مناسب رشتہ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے ان بہنوں کی شادی کی عمر بھی گزرنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اچھا شوہر ملنے کا وظیفہ بتائیں گے۔ یہ وظیفہ ناظرین گرامی آیت کریمہ کی پہلی آیت کا ہے۔ اس آیت کے بے پناہ روحانی فضائل اور اثرات کو دیکھتے ہوئے سلسلہ کے بزرگ اس وظیفہ کی تلقین ہر اس بہن کو کرتے ہیں جن پر اثرات کی وجہ سے رشتہ کی بندش حائل ہو جاتی ہے۔ سامعین گرامی، اس قرآنی وظیفہ سے بے شمار بہنیں اور بیٹیاں فیض حاصل کر چکی ہیں۔ آپ بھی عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی فیض صدقہ محمد والے محمد ضرور حاصل ہوگا۔ گرامی قدر، ہم یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ کسی بھی وظیفہ میں کامیابی کے لیے اس کا عمل یا طریقہ ہی اس کو در حقیقت کامیاب بناتا ہے، جس کو اکثر بہنیں ہی نظر انداز کر دیتی ہیں۔ اب خود سوچیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا میڈیکل سٹور پر جاتے ہیں، وہاں پر پڑی ہوئی ہر دوا ہی شفا کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لیکن ایک بہتر ڈاکٹر کو ہی اس دوا کی مقدار اور طریقہ کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ وظیفہ بڑا جلالی ہے، لیکن اس وظیفہ میں کامیابی کے لیے اس کے عمل پر بھی پابندی کرنا بے حد ضروری ہے۔ لہٰذا آپ نے اچھا شوہر ملنے کا وظیفہ درجہ ذیل ترتیب پر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اچھا شوہر ملنے کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنی ذات کا حساب کرنا ہے، یعنی کہ استخارہ کرنا ہے، تاکہ اس بات کا تعین ہو سکے کہ کہیں آپ کی ذات بندش کا شکار تو نہیں ہے۔ اگر آپ کی ذات بندش کا شکار ہو چکی ہے تو اس سے عمر ڈھلنے لگتی ہے مگر اچھے رشتے نہیں ملتے۔ اگر آپ بھی ایسے معاملات کا شکار ہیں تو آپ نے سب سے پہلے نقش نادیلی یا نقش حب عالم تحریر کرنا ہے، جس کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں ہم آپ کو ویڈیو کے آخری حصہ میں معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین گرامی، اچھا شوہر ملنے کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل بھی لازمی ادا کرنے ہیں۔ نمبر 3، اچھا لڑکا ملنے کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے حسب توفیق صدقہ بھی لازمی ادا کرنا ہے۔ نمبر 4، یہ وظیفہ ناظرین محترم آپ نے تنہائی میں کرنا ہے۔ وقت اور جگہ کا انتخاب آپ نے ایسا رکھنا ہے جس میں کوئی بھی فرد آپ کو دانستہ و غیر دانستہ طور پر ڈسٹرب نہ کر سکے۔ نمبر 5، سامعین محترم، اچھا شوہر ملنے کا وظیفہ آپ نے خوب اہتمام کے ساتھ کرنا ہے، یعنی اس وظیفہ کے لیے آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں، وقت اور جگہ کا انتخاب مناسب رکھنا ہے اور خوشبو کا استعمال بھی لازمی کرنا ہے۔ سامعین محترم، یہ وہی بنیادی عوامل ہیں جن کی بدولت آپ اچھا شوہر ملنے کا وظیفہ میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، مگر نہایت افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ اکثر بہنیں ہی ان عوامل کو اگنور کر دیتی ہیں۔ خیر سامعین گرامی، اوپر بیان کردہ ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر کے آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور حسب محبت درود شریف کی تلاوت کر کے اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے۔ اس مقام پر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چند ایک سیکنڈ وقفہ لازمی کیا جائے تاکہ آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن نارمل ہو سکے۔
اس کے بعد آپ نے اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ آیت کریمہ کی پہلی آیت کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مکمل توجہ، تحمل اور اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے یہ تلاوت کریں۔ سامعین گرامی، اس عمل میں آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت 313 بار روزانہ کی بنیاد پر کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی خیر و برکت سے ان بہنوں کو بھی اچھے رشتے ملیں گے جن کی شادی کی صحیح عمر بھی رشتہ کی بندش کی نظر ہو چکی ہے۔ اس عمل کو مکمل یقین اور اعتقاد کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کے روحانی اثرات آپ کو جلد ہی دیکھنا نصیب ہوں گے۔ ناظرین محترم، اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو ان معاملات کی وضاحت فراہم کریں گے جن سے اکثر بہنیں ہی لا علمی کا شکار ہوتی ہیں۔ ویڈیو کا یہ حصہ آپ کی توجہ کا بھرپور طلبگار رہے گا، اس لیے تمام تر سننے والی بہنوں سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اکثر بہنوں کی شادی کی عمر اس لیے بھی ڈھلنے لگتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان پر رشتہ کی بندش یا اثرات کی وجہ سے ذات کی بندش ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رشتہ کی بندش کا تو سنا تھا، مگر یہ ذات کی بندش کیا ہوتی ہے؟ تو محترم، ہم آپ کے علم کے لیے بتاتے چلیں کہ جب کسی بھی فرد کا کوئی بھی کام مکمل نہ ہو رہا ہو یا ہر کام میں رکاوٹ ہی رہتی ہو تو اس کو ذات کی بندش کہتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں فرد جو بھی کام کرتا ہے یا حاجت کے لیے کوئی بھی وظیفہ کرتا ہے تو وہ وظیفہ جلد قبول و مقبول نہیں ہوتا۔ اگر آپ ذات کی بندش کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم ڈسکرپشن میں ایک ویڈیو کا لنک دے دیتے ہیں، آپ اس ویڈیو لنک کو فالو کرتے ہوئے ذات کی بندش کا استخارہ کر سکتے ہیں۔ خیر سامعین محترم، اگر آپ بھی ذات کی بندش یا رشتہ کی بندش کی وجہ سے ان معاملات کا مسلسل سامنا کر رہے ہیں تو بے شک اس مرض کا واحد روحانی حل نقش نادیلی یا نقش حب عالم ہی رہ جاتا ہے۔ ناظرین محترم، نقش نادیلی وہ واحد روحانی حل ہے جس کی بدولت آپ ذات کی بندش، جادو سحر و اسیب، تویزات اور برے اثرات کی وجہ سے پیدا ہونے والی رشتہ کی بندش سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، سلسلہ کے صاحب علم اور متقی افراد نقش نادیلی دعائے اسم اعظم کا احسار لگا کر تحریر فرماتے ہیں۔ اس نقش مبارک کو اگر آپ خود تحریر کرنا چاہتے ہیں تو ہم نقش نادیلی کا اسکیچ سکرین پر شو کر دیتے ہیں تاکہ آپ سہولت کے ساتھ نقش نادیلی گھر بیٹھے ہی تحریر کر سکیں۔ اگر آپ کو پھر بھی یہ نقش مبارک لکھنے میں مشکل یا رکاوٹ کا سامنا ہو تو مزید رہنمائی کے لیے آپ سلسلہ کے خلیفہ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ نقش مبارک بے حد مجرب روحانی عمل ہے، آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ مولا کا فضل و کرم بھی آپ کی ذات پر ضرور ہوگا۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ اختتام کرنے سے پہلے ہم آپ پر یہ بات باور کروانا ضروری سمجھیں گے کہ سلسلہ خیر بشریہ نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ یہ روحانی پروگرام خاص طور پر ان بہنوں کے لیے ہے جو کہ رشتہ کی بندش، اولاد کی بندش یا محبت کی بندش کا شکار ہو چکی ہیں۔ اگر آپ بھی اس دعا کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں خاص بھی کریں گے اور ہر روز کی دعا میں آپ کا نام خصوصی طور پر شامل کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، بعض اوقات کسی فرد کا آپ کے لیے آمین کہنا بھی کامیابی کے نئے دروازے کھول دیتا ہے، اس لیے اس دعا میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔